بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم صفات عارضہ جو ہے ہماری شروع ہو چکی تھی، اور صفات عارضہ کے اندر ہی ہم نے اس میں سے تفخیم و ترکیب والی جو صفت تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی اس میں لفظ اللہ کا لام اور لفظ اللہم کے لام کو جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، اور جب ان سے پہلے زبر یا پیش ہو، اور جب ان سے پہلے زیر ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا۔ باقی ان دونوں جو لفظ ہیں، ان دونوں لفظوں کے علاوہ جتنے بھی لام ہوں گے، ان سے پہلے زبر ہو یا ان کے اوپر زبر ہو یا جو بھی ہو ان سے پہلے پیش ہو، تو وہ ان کو ہر حال میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ پھر ہم نے را کی جو ہے موٹے ہونے کی صورتیں پڑھی تھی، پھر اس کے بعد را کے باریک ہونے کی صورتیں پڑھی۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ میم ساکن اور میم مشدد کے قاعدے کے بارے میں ہے کہ آج ہم میم ساکن کے بارے میں پڑھیں گے، اور میم مشدد کے جو قواعد ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس میں سے سب سے پہلے ہے غنہ کی تعریف، ٹھیک ہے؟ تو غنہ کہتے ہیں بھائی ناک میں آواز لے جانے کو، ٹھیک ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو جو ہے وہ غنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے لما، فلما، مما، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ناک میں جاری ہوگی، اور اگر آپ ناک بند کر کے جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو یہ ناک سے آواز جو ہے وہ نکل رہی ہے ہماری، کہ جیسے لما، اب ناک بند کر کے جب میں پڑھوں گا دیکھنا، لم، لم، آواز جو ہے وہ رک گئی میری، کیونکہ آواز جو ہے وہ ناک سے نکل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو کہتے ہیں غنہ۔ اور غنے کی مقدار جو ہے اس کو کتنا لمبا کیا جائے گا، تو غنے کو جو ہے ایک الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غنے کو جو ہے وہ ایک الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے آسان طریقہ، یعنی کہ غنہ کو جو ہے وہ پہچاننے کا آسان طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ غنے کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو بند کر لے یا پھر بند انگلی کو کھول لے، یہ صرف ایک اندازہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کتنا لمبا کرنا ہے غنے کو۔ اور دوسرا آسان طریقہ یہ ہے، وہ اس سے بھی آسان ہے، جس سے آپ کو پتہ لگتی ہے غنے کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح اردو میں بولتے وقت کھانا، ٹھیک ہے، یہ جو ہا کے بعد الف آ رہا ہے، نون کے بعد الف آ رہا ہے، اس کو ہم جتنا لمبا کرتے ہیں نا، عام عام جو ہے وہ اپنے بات چیت میں، کھانا، ٹھیک ہے، سونا، رونا، پڑھنا، ٹھیک ہے، وغیرہ، ان کو جتنا لمبا کرتے ہیں اتنا ہی جو ہے وہ لمبا کیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے جب لما، ٹھیک ہے، فلما، مما، ٹھیک ہے؟ تو یہ غنے کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اب آگے جو ہے وہ قواعد شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی بیم پر شد آ جائے گی وہاں غنہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو جو ہے میم مشدد کا قاعدہ جو ہے وہ اب آپ نے پڑھ لیا ہے کہ میم مشدد کا پہلا قاعدہ کیا ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی میم پر شد آ جائے گی وہاں ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ غنہ کر دیں گے۔ جیسے آگے مثال بھی دی ہوئی ہے، اما، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں میم کی بشت آ گئی، ہم نے جو ہے وہ غنہ کر دیا۔ آگے جو ہے وہ فلما، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر میم کے اوپر شد آ گئی، ہم نے غنہ کر دیا۔ ثم، اب یہاں پر بھی جو ہے میم پر شد آ گئی تو ہم نے غنہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم نے پہلا قاعدہ پڑھ لیا کہ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی میم پر شد آ جائے گی وہاں ہر حال میں غنہ کیا جائے گا۔ دوسرا قاعدہ اس کو آتا ہے اظہار کا۔ اظہار کا معنی ہے بھائی البیان، بیان کا معنی ہوتا ہے خوب واضح کر دینا، ٹھیک ہے، یا خوب ظاہر کر کے جو ہے وہ پڑھنا۔ تو چونکہ اظہار میں بھی جو ہے وہ ہم خوب لفظ کو، اس حرف کو جو ہے وہ اپنے مخرج اور اس کے صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب واضح کر کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ تعریف یہ ہے کہ میم ساکن کو اس کے اپنے مخرج سے بغیر غننے کے ادا کرنا، کہ یہ اظہار کہلاتا ہے۔ جیسے قاعدہ، اب اس کا قاعدہ کیا ہے، کہاں پر جو ہے وہ اظہار ہوگا، اس کے بارے میں بتا دیا کہ میم ساکن کے بعد دو حرف نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب بھی میم ساکن آ جائے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ دو حرف نہ ہو، با اور میم۔ جب بھی جب میم ساکن کے بعد یہ دو حرف نہیں ہوں گے تو وہاں پر آپ جو ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں پر غنہ بھی نہیں کیا جائے گا، اخفا بھی نہیں کیا جائے گا، ادغام بھی نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں اظہار کر کے پڑھنا، یعنی مطلب جس طرح ہم لفظ کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے مخرج سے اور اس کی صفات لازمہ کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے، یعنی سادہ جس طرح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ادا کرنا، اس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر پھر قاعدہ پڑھ لیتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے، یعنی کہ کل حروف ہم نے پڑھے 29 ہے، 29 حروف میں سے جو ہے وہ یہ دو حروف کو نکال دیں،
बाकी हरूफ कितने बच जाते हैं? 27। 27 हरूफ बच जाते हैं। और 27 में से भी हम अलिफ को निकाल देंगे, फिर कितने हरूफ बच जाते हैं? 26 हरूफ। 26 हरूफ, ठीक है। तो मीम साकिन के बाद जो है वो, ये 3 हरूफ निकालने के बाद 26 हरूफ में से कोई भी हरफ आ जाएगा, तो वहां पर फिर आप इजहार करेंगे, मतलब जाहिर करके पढ़ेंगे मीम को। तो अब अलिफ को हमने क्यों निकाल दिया? अलिफ को हमने इसलिए निकाल दिया क्योंकि आपने पढ़ा था अलिफ से पहले हमेशा ही जबर आती है। लिहाजा चूंकि हमने पढ़ा कि मीम साकिन है, तो लिहाजा मीम साकिन के बाद तो अलिफ आ नहीं सकता। इस वजह से अलिफ भी जो है वो खुद ब खुद निकल गया, ठीक है। अब आगे आ गया कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई दूसरा हरफ आ जाए, तो वहां इजहार बिला गुन्ना होगा, यानी जाहिर करके बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे लम यलिद, ठीक है। अब देखें लम यलिद। अब बहुत से जो है वो, जो है पढ़ने वाले यहाँ पर गलती कर देते हैं। वो पढ़ते हैं लम यलिद वलम यूलद, यहाँ पर जो है वो गुन्ना कर देते हैं। जबकि आज हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि भाई मीम साकिन के बाद जब बा आ जाए, या जब बा ना हो या मीम ना हो, तो उस वक्त हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, और उस लफ्ज को, उस हरफ को जो है खूब वाजे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब मीम है तो लम यलिद, ठीक है। लम यलिद वलम यूलद, ठीक है। इस तरीके से जो है वो पढ़ा जाएगा, यानी गुन्ना नहीं किया जाएगा, इसको जाहिर करके पढ़ेंगे। तो मीम जो है वो जाहिर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? लम यलिद अपने मखरज से बिल्कुल अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जाहिर हो रहा है। ठीक है। लम यलिद। लम कलकला नहीं करना भाई, कलकला करेंगे तो वो जो है वो सिफत कलकला जो है वो इसमें दाखिल हो जाएगी, जबकि सिफत कलकला जो है वो इसमें इसके अंदर नहीं है, ठीक है। लम यलिद, लम यलिद, ठीक है। लम ठीक। अपने मखरज में, जैसे ही मखरज में आवाज मुकम्मल करने के बाद फिर फौरन या को निकाल देना है, ठीक है। लम यलिद ऐसे नहीं पढ़ना, लम यलिद, ठीक है। जैसे ही इसका मखरज जब ये पूरा हो जाए, आवाज भी बंद हो जाए, फिर अगले अगले हरफ की आवाज निकले, लम यलिद। जी, उसके बाद दूसरा तीसरा कायदा है इदगाम का। इदगाम का माना क्या है? इदखाल शई फी शई, यानी एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल कर देना। इसमें भी हम क्या करते हैं, तारीफ में पता लग जाएगा कि हरफ साकिन को हरफ मुतहर्रिक में इस तरह मिला देना कि दोनों मिलकर एक हरफ मुशद्दद बन जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम पहले वाले हरफ को बाद वाले हरफ के अंदर जो है वो दाखिल कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है इदगाम। और इसकी जो है वो यहाँ पर शराइत भी लिखी हुई है। इसकी जो है वो दो शर्तें हैं। पहले ये है कि उसमें कि पहला हरफ साकिन हो और दूसरा हरफ मुतहर्रिक हो, फिर ही जो है वो आप इदगाम कर सकते हैं, यानी पहले वाले हरफ को दूसरे में जो है वो मिक्स कर सकते हैं। उसमें से पहला हरफ का साकिन होना और दूसरे हरफ का मुतहर्रिक होना ज़रूरी है। और आपने पढ़ा भी था कि हम शद्दद हरफ होता भी वही है कि जहाँ पर एक पहला हरफ साकिन हो, दूसरा मुतहर्रिक हो। और दूसरी शर्त यह है कि साकिन हरफ और मुतहर्रिक हरफ जो है वो अलग अलग कलमे में हो, ठीक है। जैसे कायदा नंबर 3 में आप पहले कायदा पढ़ लें, फिर मिसाल में आप जो है वो वाज़े हो जाएगा। अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, ठीक है। तो देखिए भाई हमने जो है वो पढ़ लिया ऊपर कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार होगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर बा आ जाए और अगर मीम आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अब आपको बता रहे हैं कि अगर मीम साकिन के बाद फिर मीम आ जाए तो इदगाम होगा, ठीक है। इदगाम होगा यानी नून, यानी यानी दोनों मीम, ठीक है, यानी दोनों मीम एक हो जाएंगे और उसमें गुन्ना भी होगा। जैसे देखें इलैकुम मुरसलून, ठीक है। असल में था इलैकुम, ये पहला मीम था, मीम साकिन, और दूसरा वाला जो है वो मीम मीम पे जो है वो पेश थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक है और कलमा भी अलग अलग है, तो हमने क्या किया, पहले मीम को दूसरे मीम के अंदर दाखिल कर दिया। अब ये जो मीम लिखा हुआ है ये वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन असल में मीम जो है वो बाद वाले मीम के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। इसलिए जब हम अब जब हम जोड़ भी करेंगे तो ये नहीं कहेंगे काफ मीम पेश कुम, ठीक है। मतलब जोड़ करेंगे तो ये वाले काफ को, पहले वाले काफ को इस वाले मीम के साथ मिलाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो मीम साकिन है ये कहाँ पर जा चुका है, दूसरे मीम के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। अब जब हम जोड़ करेंगे तो काफ मीम पेश कुम कहेंगे, ये वाला मीम हम पढ़ेंगे। काफ मीम पेश कुम, मीम पेश मीम रा पेश मुर, कुम मुर। ठीक हो गया भाई, बात समझ में आई? जी। जी, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है वो मीम साकिन के बाद एक और मीम आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इदगाम कर दिया, और इदगाम के साथ जो है वो गुन्ना भी होगा। कैसे पढ़ेंगे, इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून, ठीक है। इस तरीके से वलकुम मा कसबतुम, वलकुम मा कसबतुम,
آگے اس میں اخفا، اخفا کا معنی ہے الستر، چھپانا، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا کرتے ہیں ہم آواز کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔ تعریف کیا ہے؟ کسی حرف ساکن کو اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت پر صفت غنہ کو باقی رکھتے ہوئے بغیر تشدید کے ادا کرنا، ٹھیک ہے بھائی؟ یعنی آپ اس میں کیا ہوتا ہے، اظہار بھی نہیں کرنا ہوتا مکمل، اور مکمل ادغام بھی نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ان دونوں کے درمیانی کیفیت پر جو ہے وہ غنے کو جاری رکھتے ہوئے بغیر تشدید کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آگے پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ جیسے وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے بالکل اظہار بھی نہیں کیا، وما ہم بمؤمنین ایسے بھی نہیں پڑھا، بالکل ظاہر بھی نہیں کیا میم کو، اور وما ہم، اور بالکل جو ہے وہ ہم نے یہاں پر ادغام بھی نہیں کیا، یعنی کہ پہلے میم کو دوسرے میم کے ساتھ داخل کر دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی وما ہم ایسے بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہم نے کیا کیا، اس کے اندر جو ہے یہ میم کو جو ہے وہ تلفظ کو تھوڑا چھپا دیا، وما ہم، ٹھیک ہے؟ وما ہم، ٹھیک ہے؟ تو میم کو ہم نے جو ہے وہ چھپا دیا ہے، یعنی بالکل ظاہر بھی نہیں کیا اور بالکل ادغام کر کے جو ہے وہ بھی نہیں پڑھا۔ اب آگے جو ہے اس اخفاء کو بتا رہے ہیں کہ اس کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میم کے اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی سے ملا کر غنے کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصوں کو ملائیں گے جو میم کا مخرج ہے، ٹھیک ہے؟ ملانے کے بعد نرمی کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ غنہ کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ وما ہم، ٹھیک ہے؟ وما ہم، وما ہم، زور سے نہیں ملانا، ٹھیک ہے؟ ایک ہو گیا، یہ طریقہ ہو گیا۔ پھر ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے ہونٹ جو ہے وہ کھلیں گے نہیں، وما ہوں، اب ابھی ہمارے ہونٹ کھلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو سختی سے ملا کر با کو ادا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے، پڑھ کے سنایا ذرا، تعمیر آپ پڑھے پڑھے۔ وما هم بمؤمنين. جی جی، سعد آپ پڑھے۔ وما هم بمؤمنين. شاباش، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ہے وہ زور سے نہیں ملانا، ٹھیک ہے؟ زور سے ملائیں گے تو پھر اخفاء میں جو میم کو چھپانے والا جو ہے وہ نہیں ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک حرف میم میں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک حرف با کی وجہ سے جو ہے وہ اخفاء ہوگا، باقی 26 جو ہے وہ حروف سے جو ہے وہ پہلے اظہار ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو جو ہے وہ 28 حروف کا جو ہے وہ خلاصہ بتا دیا کہ بھئی ایک حرف جو ہے میم میں جو ہے وہ ادغام ہوگا، اور ایک حرف با ہے اس کی وجہ سے اخفاء ہوگا، اور باقی 36 حروف جو آپ نے پڑھے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ اگر میم ساکن آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، اور یہ کل 28 حروف ہو گئے، جبکہ حروف تہجی تو 29 ہیں۔ تو ایک حرف الف جو میم ساکن کے بعد نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے، اور جب میم ساکن ہوتی ہے، جبکہ میم ساکن ہوتی ہے اس لیے اس کے بعد الف نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ جو ہے وہ ہمارا میم ساکن اور میم مشدد کے جو ہے وہ قاعدے مکمل ہو گئے۔ میم مشدد کا جو ہے وہ ایک ہی قاعدہ ہے کہ جب بھی میم پر شد آ جائے گی وہاں پر جو ہے وہ ہر حال میں غنہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم نے میم ساکن کے بعد جو ہے وہ تین قاعدے پڑھے۔ ایک جو ہے وہ اظہار کا پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ 28 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو اس میم کو جو ہے وہ ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد نمبر دو ہم نے پڑھا تھا جو ہے وہ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم نے نمبر تیسرا قاعدہ یہ پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر جو ہے وہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے جو ہے وہ یاد کر کے آنا ہے۔ کل ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جب بھی میم ساکن، جہاں پر بھی میم ساکن آئے گا قرآن مجید میں، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں پر جو ہے میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں پر جو ہے وہ غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، یا ادغام کرنا ہے، یا پھر جو ہے وہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے، آسان سی بات ہے، انگلیوں پہ انسان کو یاد ہو جائے گا کہ اگر میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا، میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو اخفا ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با نہ آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ یاد ہو گیا؟ جی چلیں جی، تو اس کو جو جی ہے وہ استاد. کل یاد کر کے آئیے گا۔ کل پھر ہم را کے موٹے اور باریک ہونے کی مشق کریں گے، اور ساتھ جو ہے میم ساکن اور میم مشدد کے قواعد کی جو ہے مشق کریں گے۔ ان شاء اللہ.